السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ محمد شارق کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقصد حیات کیسے تلاش کریں۔ ہم نے اپنے گزشتہ سیشن میں اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ انسان کے مختلف مسائل کی جڑ ایگزسٹینشیل ویکیوم ہے، یعنی وجود میں مقصدیت کا بحران۔ جب انسان خالی نہیں بیٹھ سکتا، جب انسان کے پاس اس کے جینے کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، جب اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہ مختلف انداز میں اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو خلا مقصد حیات سے، زندگی کے معنی سے پر ہونی تھی، وہ لا یعنی سرگرمیوں سے پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نتیجتاً صرف اور صرف پریشانیاں، صرف اور صرف دکھ، صرف تکلیفیں۔ جب میں نے یہ بات کہی تھی تو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے مقصد حیات کو پہچان سکتے ہیں، کس طرح ہم یہ جانیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس حوالے سے ایک تفصیل سے گفتگو کی جائے کہ کس طرح ہم اپنا مقصد حیات ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سیریز میں جو چند روز تک جاری رہے گی، ہم عملی طور پر مختلف پریکٹسز کرتے ہوئے اپنا مقصد حیات تلاش کریں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں سے زندگی کے 3 اہم اور خوبصورت ترین واقعات بتانے سے کہا تھا۔ اس ایکٹیویٹی کا مقصد بھی اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سبھی پارٹیسپینٹس اس سلسلے میں چند ایک روز شریک رہیں، اور عملی طور پر جو کچھ آپ لوگوں سے لکھنے کو، پریکٹس کرنے کو کہا جائے اسے ضرور کریں۔ انشاءاللہ ان چند ایک روز کی، چند ایک منٹ کی گفتگو میں ہم اپنا مقصد حیات تلاش کر چکے ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ اسے پہچان لیں گے، جان لیں گے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے، اسے اچیو کرنے کے لیے ایک راستہ بھی متعین کر چکے ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں مقصد حیات کی، اور سب سے پہلے اپنی موجودہ زندگی کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہماری موجودہ زندگی اس وقت کس سٹیج پر ہے۔ اس چیز کو ہم ایک دلچسپ مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آج رات جب آپ اپنے بستر پر لیٹیں تو آپ کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے، اور موت کا وہ فرشتہ آپ سے کہے کہ اگلے چند لمحوں میں تمہاری روح نکال دوں گا، میں تمہیں صرف اس شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہیں زندہ کیوں چھوڑا جائے، وہ کیا وجہ ہے کہ جس لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے، تمہیں زندہ کیوں رہنا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ چند لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اس تصور کو اپنے ذہن میں لائیں اور جواب تلاش کریں۔ اگر 5 منٹ بعد آپ کو موت دے دی جائے اور آپ کے پاس زندگی کا ایک ہی راستہ ہو، وہ یہ کہ آپ اپنے زندگی کے بارے میں، اپنے جینے کی جسٹیفیکیشن کوئی دے سکیں، تو کیا دیں گے؟ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ؟ سوچیں۔ یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، میں نے زندگی میں کچھ جیا ہی نہیں ہے، میری عمر بہت چھوٹی ہے، مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے مرنا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا جواب ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ میرے بیوی بچے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہیں کہ میری تو اب تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو مختلف جوابات ہو سکتے ہیں ہر ایک انسان کے پاس، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کا جواب ہوگا وہی اصل میں آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ جن لوگوں کا جواب یہ تھا کہ وہ بیوی بچوں کے لیے جینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی کا مقصد، اس وقت ان کی جو زندگی ہے وہ فیملی سینٹرڈ ہے، ان کی زندگی کا محور صرف ان کی بیوی بچے ہیں۔ جو لوگ صرف اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ انہیں زندہ رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف سانسیں گننے کے لیے زندہ ہیں۔ مجھے ایک پرانا نغمہ ہے، اس کے بول یاد آ گئے۔ اس میں تھا کہ ایسے جیون بھی ہے جو جیے ہی نہیں، جن کو جینے سے پہلے ہی موت آ گئی۔ حقیقتاً ہماری زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے، ہم اس طرح سے جی رہے ہیں کہ جیسے صرف سانس لینے کے لیے ہم زندہ ہیں۔ ایک جانور آپ نے دیکھا ہوگا
جانور پیدا ہوتا ہے، اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اسے ٹریننگ دیتے ہیں شکار کرنے کی یا کسی بھی حوالے سے، تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے مخالف جنس سے، جوڑے سے ریلیشن شپ قائم کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر واپس سے سائیکل شروع ہو جاتا ہے ایک اور جانور سے متعلق۔ ہماری زندگی بھی تو ایسے ہی ہو چکی ہے آج۔ ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے پیٹ بھرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسکول بھیجا جاتا ہے، یونیورسٹی بھیجا جاتا ہے، ہمیں بھی شکار کرنا ہی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے معاشرے کا شکار کیا جائے اور اپنا پیٹ بھرا جائے۔ اس کے بعد ہماری بھی شادی ہوتی ہے، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں اور ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں کہ گویا کبھی جیے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں کہ گویا کبھی مرے ہی نہیں، تو ہمیں بھی ایسے ہی جینا ہے کہ گویا کبھی مرے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس مقصد حیات ہونا چاہیے، اور یہ مقصد حیات کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی کا مقصد اپنے بچوں کی اچھی تربیت ہو، کسی کا مقصد کسی اور انسان کی خدمت کرنا ہو، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہائیسٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا مقصد نارمل ہوتا ہے۔ اپنی فیملی، اپنا گھر یا چند ایک لوگوں کا خیال کرنا، یہ مقصد بھی اچھا ہے، یہ بھی ہماری اخروی نجات کے لیے بہت کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، جن کا مقصد حیات دنیا کو بدلتا ہے۔ وہ لوگ ویژنری ہوتے ہیں، مشنری ہوتے ہیں، ان کا مقصد اعلیٰ ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے۔ اصل بات جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وجود دوسروں کے لیے فلاح کا باعث بننا چاہیے، نقصان کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ آپ کا اس دنیا میں ہونا اس دنیا کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی بے مقصد ہے اور کسی جانور کی طرح ہی گزر رہی ہے، تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنا مقصد حیات تلاش کرنا چاہیے اور اس جانوروں والی زندگی سے انسانوں والی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کیسے شفٹ کیا جائے، ہم اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو کس طرح سے بامقصد بنائیں۔ اس چیز پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج تک جو کچھ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد اگر متعین کیا ہے اور ایک سے زائد متعین کر رکھے ہیں تو اسے بھول جائیں۔ ان چند دنوں میں جب ہم اپنا مقصد حیات تلاش کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے سابقہ خیالات سے بالکل خالی کر دیں، پھر اس کی طرف آئیں گے کہ کیسے ہمیں مقصد حیات تلاش کرنا ہے۔ مقصد حیات تلاش کرنے کے لیے عام طور پر بہت ساری اپروچز بیان کی جاتی ہیں، جن میں اپنی صلاحیتوں کو جاننا، اپنی خامیوں کو جاننا، اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا شوق کیا ہے، آپ کا جذبہ کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن عام طور پر زیادہ تر اس میں یہی سینٹر ہوتا ہے، یہی محور ہوتا ہے کہ آپ کی صلاحیتیں کیا ہے، آپ کی خامیاں کیا ہیں اور آپ کا پیشن کیا ہے، جذبہ کیا ہے، اسی کے مطابق آپ کا مقصد حیات تلاش کیا جائے گا۔ لیکن ہم جس انداز میں مقصد حیات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے وہ اپروچ اس سے بالکل مختلف ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مقصد حیات وہ تلاش کریں جو نہ صرف اس دنیا میں آپ کے لیے کارآمد ہو، بلکہ ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے، ہماری جو آخری منزل ہے، وہاں پر بھی ہمارے لیے کارآمد ہو، ہماری اخروی نجات کے لیے بھی وہ مقصد حیات ہمارے لیے بہانہ بن جائے۔ تو اس کے جو اسٹیپس ہیں اس میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی معرفت حاصل کریں، اپنی ذات کو، اپنی خودی کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے ذہن کو پہچانیں، ان سے واقفیت حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس کانشیس اسٹیٹ کے اندر یا لائف کے جس اپروچ کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ سینسول پلیجرز کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں جو بھی مقاصد ہم متعین کریں گے وہ ہمارے مقاصد نہیں ہوں گے، وہ ہماری خواہشات نفس کے مقاصد ہوں گے، وہ ہمارے روح کے مقاصد نہیں ہوں گے، وہ ہمارے ذہن کے مقاصد ہوں گے۔ اور اس وقت کیونکہ ہم دوئیت کے اندر مبتلا ہیں، ہمارے ذہن نے ہماری روح کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہمارا ذہن ہمارے سینسز سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ کوئی مقصد حیات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے
تو کیا ہوگا اس سے؟ وہ یہ ہوگا کہ وہ مقصد حیات آپ کا نہیں ہوگا، وہ مقصد حیات آپ کی خواہشات نفس کا ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مجھے بہت بڑا بزنس مین بننا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، مجھے سیاستدان بننا ہے۔ یہاں کسی بھی نوعیت کا مقصد انسان کا ذہن متعین کر سکتا ہے، لیکن وہ مقصد آپ کا نہیں ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ وہ آپ کے ذہن کا ہوگا، وہ آپ کے نفس کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اسے اوائڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ اپنی معرفت حاصل کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ذہن کو، اپنے خواہشات نفس کو، اپنے سینسز کو اپنے قابو میں کریں۔ اور اس کے لیے جو عام پریکٹس میں بتایا کرتا ہوں وہ ہے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن۔ اس بارے میں مختلف سیشنز میں میں بہت ہی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، اس لیے میں یہاں پر اس کا دوبارہ سے ذکر نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ جب آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کا جو مقصد حیات ہوگا وہ آپ کا ہی ہوگا، آپ کے ذہن کا پیدا کردہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ اگلے اسٹیپ کی طرف آئیں گے۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں مقصد حیات کے حوالے سے کہ مقصد حیات ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں معاشرے کو کوئی سروس دی جائے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ یعنی مقصد حیات معاشرے کی سروس ہونی چاہیے، معاشرے کی خدمت ہونی چاہیے۔ مقصد حیات یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ امیر بن جائیں۔ ہاں، یہ مقصد حیات ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ چلائیں، رفاہی ادارہ چلائیں، آپ بہت زیادہ چیریٹی کریں، آپ بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم کریں، یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن امیر بننا یہ مقصد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو مقصد حیات سروس ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہونی چاہیے۔ اور جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگیں گے تو پیسہ، شہرت یا جو دیگر چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں سیکنڈری اور اس کا ناگزیر آؤٹ کم کے طور پر آپ کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مطمع نظر یہی چیزیں ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں، لیکن یہ صرف اس دنیا کے لیے ہوں گی، آخرت کے لیے نہیں ہوں گی۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کا مقصد حیات آپ کی ذات کے گرد نہیں گھومنا چاہیے، بلکہ معاشرے کی طرف ہونا چاہیے اس کا رخ۔ مقصد حیات تلاش کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں، اور جہاں ہم یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا ویژن کیا ہے، پھر ہمارا مشن کیا ہے، اور اس کے بعد ہماری ویلیوز کیا ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور اس میں آبجیکٹیوز اور دیگر چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن بنیادی چیزیں یہ 3 ہیں: ویژن، مشن اور ویلیوز۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویژن کی، کہ ہم اپنا ویژن کیسے متعین کریں۔ ویژن بنیادی طور پر اس خواب کو کہتے ہیں، اس منظر کو کہتے ہیں جو ہم مستقبل کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آج آپ پوائنٹ اے پر موجود ہیں اور آپ کچھ ٹائم کے بعد اپنے آپ کو کس پوائنٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ سیڑھی کے پہلے سٹیپ پر موجود ہیں اور آپ کیا ویژن دیکھیں گے کہ آپ آخری سٹیپ پر موجود ہوں۔ اگر میں اسے ہماری اپروچ کے مطابق سادہ سے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہوگا کہ آپ خود کو 5 یا 10 سال کے بعد کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کی سوسائٹی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور سوسائٹی میں آپ کا رول کیا ہوگا۔ یہ 2 چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مقصد حیات تلاش کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ہم بیان کریں گے، ویژن، مشن، ویلیوز، اس کے عام طور پر 2 رخ ہوں گے۔ پہلا رخ کیا ہوگا؟ پہلا رخ ہوگا سماجی اور دوسرا رخ ہوگا ذاتی۔ یعنی 5 سال کے بعد آپ کس طرح کی سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں اور سوسائٹی میں اپنا رول کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ 2 پہلو ہو گئے۔ اس کی مثال یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون ہو جس کا ویژن یہ ہو کہ 5 سال کے بعد اس کے بچے ایک اچھے مقام پر ہوں، وہ پڑھے لکھے ہوں، ان میں اخلاق، ان میں کردار اور ان میں تعلیم اعلیٰ پائے کی موجود ہو۔ تو یہ ویژن اس کے آؤٹر دنیا کے بارے میں ہے، سماج کے بارے میں ہے، اس کی اپنی سوسائٹی کے بارے میں ہے۔ اور اس کا ذاتی مقام ادھر کیا ہوگا؟ وہ ویژن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچے مجھے اچھے الفاظوں میں یاد رکھتے ہیں، میرے بچے میری غیر موجودگی میں بھی میری تعریف کریں، میرے بچے میری عزت کریں، ٹھیک ہے؟
اور میرا اور میرے بچوں کا جو باہمی تعلق ہے وہ بہت گہرا ہو، بہت اچھا ہو۔ تو یہ اس ماحول میں ان کا مقام ہے اور وہ ماحول ہے جو یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے کسی کا ویژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ہے جس کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں اس دنیا سے، کسی بستی سے، کسی شہر سے۔ تو ویژن جو سماج سے متعلق ہوگا وہ یہی ہوگا کہ فلاں بیماری اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے ختم ہو چکی ہے، اور ان کا ویژن یہ ہوگا کہ وہ اس بیماری کو ختم کرنے میں ایک اہم ترین رول پلے کر رہے ہیں۔ اب وہ رول کیسے پلے کیا جائے گا اس کے بارے میں مشن پر گفتگو ہوگی، لیکن ویژن یہ ہوگا کہ ان کا بہت بڑا رول ہے اس بیماری کو ختم کرنے میں، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کو خواب میں یہ رکھنا ہے، آپ کو اپنی ڈریم میں یہ سوچنا ہے، آپ کو ویژن یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس بیماری کا خاتمہ کروا دیا ہے اور اس میں میرا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ ہو گیا ویژن، ذاتی بھی اور سماجی بھی۔ اس طرح مختلف نوعیت کے ویژنز ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے 2 مثال رکھی تھی۔ تو یہ ہے ویژن، سمجھ آئی آپ کو؟ جیسے کوئی کمپنی ہوتی ہے، اس کا ویژن یہ ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد دنیا کے ہر چوتھے انسان کے ہاتھ میں ہمارا پروڈکٹ ہونا چاہیے۔ یہ ان کا ویژن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو بھی اپنا ویژن دیکھنا ہے، اور بحیثیت ایک اسپریچول سیکر کے آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے مفادات یا آپ کی ذات کے گرد نہیں گھومنا چاہیے۔ اس کی دونوں ڈائمنشنز ہونی چاہیے، آپ کی ذاتی بھی اور سماجی بھی۔ پہلے آپ یہ سوچیں گے کہ آپ 5 سال کے بعد کس طرح کی سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کون سی بیماری ہے، چاہے وہ روحانی ہو، اخلاقی ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، وہ کون سا پہلو ہے جس کے بارے میں آپ ایک مثبت خواب دیکھتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں۔ تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ سوسائٹی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں 5 سال کے بعد، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس سوسائٹی میں آپ خود کو کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ویژن کو متعین کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے پریکٹس یہ ہے کہ آپ کو ایک سادہ سے کاغذ پر اپنا نام لکھیں، اپنی عمر لکھیں، اور اس کے بعد آپ کو 2 جملے مختصر سے لکھنے ہیں۔ پہلا جملہ آپ یہ لکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اس معاشرے کو، سوسائٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں 5 سال کے بعد، اور دوسرا آپ کو جملہ اس بارے میں لکھنا ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر جو بھی آپ نے اپنے ڈریم میں، اپنے ویژن میں دیکھا ہے، اس میں اپنے آپ کو کہاں پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پریکٹس آپ کل سحری سے پہلے مجھے ارسال کر دیں، انشاءاللہ میں اس پر پھر کامنٹس کر کے اس کی تصحیح کر کے آپ لوگوں کو ریٹرن کر دوں گا۔ نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے کہ مشن کیا ہوتا ہے اور مشن کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے رسپانس کا منتظر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔